تیرا ویلی میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا وفاق اور صوبے کی حکومتوں کی بامی چپکلش ہے؟ اور اگر ہے بھی اور مفادات کی یہ جنگ جاری بھی ہے تو اس میں اصل نقصان تو عام پشتونوں کا ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان سے بات کر لیں، اگر وہ حکومتی بینچوں کا ہے تو وہ آپ کو اس کا دفاع کرتا نظر آئے گا اور کہے گا جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے حکومتی اسٹرکچر سے بات کر لیں جو صوبائی ہے، اس سے بات کریں تو وہ کہے گا جی ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو۔ لیکن یہ اس پورے نظام میں سب سے زیادہ نقصان وہ عام پشتونوں کا ہو رہا ہے۔ تیرا سے سینکڑوں افراد، ہزاروں افراد ان کو گھر بار چھوڑنا پڑے ہیں اس شدید سردی میں۔ کئی بچے راستے میں مر گئے، کئی خواتین جو حاملہ تھیں وہ ہسپتالوں کو نہیں پہنچ پائیں اور ان کے برے حال ہیں۔ لوگ کئی جگہوں پر خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں، برا حال ہے۔ تو ایسے میں آپ کسی سے بھی بات کریں وہ اپنی اپنی سائڈ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ آج افراسیاب کھٹر سے بات کی جائے۔ وہ ان دونوں فریقوں میں سے کسی کے فریق نہیں ہیں، کسی کی سائڈ نہیں لیتے، وہ پشتون عوام کی بات کر سکیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ پورا معاملہ ہے کیا۔ افراسیاب بھائی السلام علیکم، کیسے مزاج، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا۔ ہمارے ہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کوئی اہم معاملہ، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں انسان اور انسانی جان، انسانی عزت اور انسانی مال معاملہ شامل ہو۔ آپ یہ بتائیے، تیرا ویلی میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومتی جو شعبے ہیں یا حکومتی جو وفاقی حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ تو ایک عمومی پریکٹس ہے، ہم نے تو آپریشن شروع نہیں کیا۔ دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پیسے بھی دے دیے ہیں۔ اور تو آپ ذرا پورا بتائیے کہ، اور کیونکہ آپ اس لحاظ سے بہتر انسان اس لیے ہیں کیونکہ آپ ان دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو افراد صاحب کیا ہے، کیا یہ معاملہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے اور آپ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ جو نام نہاد دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف لڑائی ہے، یہ کوئی شفاف لڑائی نہیں رہی ہے۔ یہ گزشتہ 45 سال سے افغانستان میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بیسس پاکستان میں ہیں، اور جو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، ہماری جو ریاست ہے خصوصی سیکیورٹی اسٹیٹ، وہ اس کا حصہ رہی ہے۔ یہ اب بھی وہی لڑائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو وہ والی لڑائی کہیں۔ وہ کہیں کہ بس جی یہ کہیں سے آ گئے ہیں دہشت گرد اور ہم کیا کریں جی اب یہ، اور ایک طرح سے ان کو ایک فیٹ اکمپلی بنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فیٹ اکمپلی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو ٹی ٹی پی کی آمد ہے، یہ تو عمران خان صاحب کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم تھے اور ایسے ان کی اور فوج کی اور حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ ان کو واپس لانا ہے، ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، 10 ارب روپیہ اس سے بھی زیادہ بجٹ لوکیٹ ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اس کی نہ کوئی تحقیقات کرنے کو تیار ہے، نہ اس پر بات کرنے کو تیار ہے۔ بس ایسے مبہم طور پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فیض حمید، لیکن وہ فیض حمید کا تو ذاتی وہ تو نہیں تھا نا، وہ کوئی ذاتی طور پر تو یہ سب نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور یہ لڑائی وہی بگ پاورز کی ہے، پہلے روس اور امریکہ کے درمیان تھی، اب چین اور امریکہ کے درمیان ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ دوسری بات اچھا یہ ہے کہ جی 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 مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے جی ان کے درمیان بڑی خلیج ہے۔ جو جو پی ٹی آئی ہے اس کا ماضی سے طالبان کے بارے میں جنرلی ایک سافٹ کارنر رہا ہے، ابھی نہیں ہے، پہلے سے ہے، وہ ابھی تک ہے۔ اس کی کچھ آئیڈیولوجیکل باتیں ہوں گی، کچھ شاید یعنی پریکٹیکل ایکسپیڈینسی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جو اے این پی کا حشر کیا تھا طالبان نے، کوئی پارٹی اس طرح کا اپنا حشر نہیں کرنا چاہتی۔ پھر یہ کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے لڑائی آپریشنوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 سال آپ نے لڑائی لڑی اور ٹیررزم بڑھ گیا، تو یہ کیسی لڑائی ہے ٹیررزم کے خلاف جو ٹیررزم کو بڑھاتی ہے؟ تو عوام جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ جو جتنے ابھی کانفرنس ہوئی ہیں، جرگے ہوئے ہیں، یعنی سب پارٹیوں نے، میں آپ کو بتاؤں جو صوبائی پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اے این پی ہے، یعنی ایسی پارٹیاں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے آپریشن کی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کھیل ہے، اور عام لوگوں میں بھی نہیں ہے سچ، یہ اونرشپ پختونخوا میں کوئی اونرشپ نہیں ہے اس آپریشن کی۔ تو دیکھیں اگر اونرشپ نہیں ہوگی تو آپریشن ہو بھی نہیں سکتا، اور ہوا بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے آپریشن ایک کے بعد ایک ہوئے ہیں، ہزارہ لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے، اور آپ پتہ ہے ہمارے یہاں جب لوگوں کو بے گھر کیا جاتا تو کوئی انتظام تو کیا نہیں جاتا، وہ کہیں کوئی کہاں پناہ لے رہا ہے، کوئی کسی خیمے میں پڑا ہے، بچوں کی سکول کچھ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب کریڈیبلٹی تو وقت کے ساتھ خراب ہوئی ہے، اب کیا کریں ہم؟
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو اگر دہشت گردی ہے تو آپریشن بھی چاہیے، اور آپریشن نہیں بھی ہونا چاہیے تو کریں کیا، کہاں جائیں؟ جی وہ بات وہ بھی مشکل نہیں ہے نا، لیکن اصل یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ بات نہ کریں، سوال نہ کریں. وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے تو لوگ نہیں کرنے کو تیار ہے نا. یہ تو اس پہ ایک کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، فیڈرلی بھی پروونشلی بھی، اور لوگوں کے پاس جو سوالات ہیں، جو خدشات ہیں، ان کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا. لوگوں کو اگر یہ مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ بیرونی لڑائی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی پرائی لڑائی ہم نہیں لائے ہیں، تو اس کے لیے ان کو یہ بات کرنی ہوگی نا. اب بات نہیں کرتے. وہ کہتے دیکھیں نا، یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو پچھلے دن ہوئی، لوگوں نے اس سے کہا کہ صوبائی حکومت تو تیار نہیں ہے. اس نے کہا وہ تیار نہیں ہے تو لیکن آپریشن تو ہم کر رہے ہیں نا، یعنی ہمیں کیا پرواہ ہے. لیکن آپ جب یہ کریں گے تو یہ تو غیر آئینی بھی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کی ڈپلائمنٹ کے لیے لکھے گی. اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں لکھنے کو تیار ہیں، اگر ساری پارٹیاں، ساری پولیٹیکل پارٹی وداؤٹ ایکسیپشن وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو کر رہے ہیں، تو اونرشپ تو اس کو کیسے ملے گی؟ تو اونرشپ کے لیے یہ جو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے پارٹیوں سے، پختونخوا کے عوام سے، کہ یہ اصل میں یہ کس طرح سے یہ ٹی ٹی پی آ گئی ہے. یہ ہمارے لوگوں میں تو ایک میں آپ کو بتاؤں، پختونخوا میں یعنی 80% سے زیادہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ دوحہ معاہدے کے مطابق طالبان کو ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور یہ اس دوحہ معاہدے میں جو گیم پلان تھا یہ اس کا حصہ ہے. تو اب اس امپریشن کو دور کیے بغیر آپ کیسے اس کے لیے اونرشپ پیدا کر سکتے ہیں؟ افسر بھائی، لیکن یہ ہے معاملہ کہ جب طالبان نے وہاں پر افغانستان میں ایک منتخب، وہ جیسی بھی حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت تھی، اس سے کم آپ بات چیت کر سکتے تھے. وہ حکومت جب گرائی تو آپ کے ہاں تو وہاں طالبان کے نعرے لگائے گئے تھے، جشن منایا گیا پاکستان کی ریاستی سطح پر. تو آپ بتائیں کہ ایک ایسی دہشت گرد فورس، جس کو آپ آج دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ایک ایسی فورس ہے وہ وہاں موجود ہے جس کو آپ خود سپورٹ کرتے رہیں، تو اب آپ کس منہ سے اس سے لڑیں گے، اور کیا پیچھے بیانیہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال جو آپ نے اٹھایا ہے، بہت اہم سوال ہے. دیکھیں نا، ہم لوگ تو طالبان کے اس وقت مخالف تھے، اس وقت سے مخالف تھے اور ہیں جب یہ لوگ ان کو سر پہ اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے. جو یہ ان کی سرپرستی کے 30 سال یہاں سے انہوں نے بٹھایا، ان کو لڑوایا، یہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی بہت اہم بات ہے. ان کو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ پالیسی غلط تھی، آپ کچھ تھوڑی سی خود تنقیدی پر جائیے گا. دیکھیں نا، چین میں ماؤ زیدونگ کتنا بڑا لیڈر رہا ہے چین کا، لیکن چینی کہتے ہیں کہ یہ کلچرل ریولوشن غلط تھا. اور یہ غلطی ماننا ان کی طاقت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. کسی بھی پارٹی، کسی بھی حکومت، کسی بھی سوسائٹی میں جو لوگ غلطیاں اپنی مانتے ہیں نا، وہ پھر طاقتور ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ غلطیاں دہراتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ یہ غلطیاں دہرانے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے. تو کورس کریکشن ہم نے کیسے تو ہوگی؟ افسر بھائی، ہم نے تو خود دیکھا ہے، جو آج کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، دوحہ معاہدے پہ ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. یعنی ایگزیکٹلی. اور اس میں تو پی ٹی آئی صرف انوالو نہیں، اس میں تو تمام کی تمام پارٹیز تمام آن بورڈ تھیں، فوج بھی تھی اور یہ پی ٹی آئی بھی تھی اور نون لیگ بھی، یہ سب لوگ اس وقت سپورٹ کر رہے تھے طالبان کو. اب درست کہہ رہے ہیں. بہت کم فرکشنز تھی جو اس وقت یہ پرڈکٹ کر رہے تھے. محسن داوڑ مثال کے طور پر، انہوں نے پارلیمان میں آن فلور کہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے جو آپ کر رہے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے. تو کیا ایگزیکٹلی. پتہ نہیں تھا؟ کیا اتنے بے وقوف ہیں ہم؟ جب باجوہ اور فیض عبید آتے تھے اور پارلیمنٹ میں وہ ان کیمرہ بریفنگ کرتے تھے، تو محسن داوڑ واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تباہی پھیلے گی، یہ ٹیررزم ہے، اب کیوں لانا چاہتے ہیں ان کو، کیوں ان کو بٹھانا چاہتے ہیں کابل میں. یہ بار بار یہ کہتے تھے. اچھا، اب اس پہ یہ ایک اور یہ دیکھیں نا، غلطیاں ہوتی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. انسانی معاشرے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی کبھی نہیں ہوئی. تو وہ اب کہیں کہ ایک سیلف کریٹک کی ایک غلط پالیسی تھی ماضی کی حکومتوں نے یا کسی نے کی، اب یہ آئیے خود کو کریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم اپنے ملک پہ توجہ رکھیں گے، ان کھیلوں سے نکل کے اقتصادی ترقی پہ کریں گے توجہ، اپنے ملک میں تعمیر، ترقی، جمہوریت، آئین، ان چیزوں پہ کام کریں گے. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کل بھی ہم ٹھیک تھے، آج بھی طالبان سے مخالف ہیں، ٹھیک ہیں، اور طالبان کے بعد ایک نئی حکومت لانے کی تیاری یہاں پہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ میٹنگیں کر رہے ہیں، تو یہ تو وہی غلطی ہے جو آپ نے کی تھی، اس کو دہرائے جا رہے ہیں. تو اس سے نیکی کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟
اچھا اب ایک معاملہ جو تیرا ویلی کے حوالے سے تھا، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں میں کنفیوژن کا باعث بنا، وہ یہ کہ اب کے پی کے ایک ڈپٹی کمشنر نے ایک لیٹر جاری کیا اکتوبر کے آخر میں، اور کہا کہ جی لوگ والنٹیرلی یا رضاکارانہ طور پر اپنے علاقے سے نکل جائیں. اچھا، وفاق کی حکومت کہتی ہے ہمارا اس نوٹیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوبائی حکومت نے اس کے بعد وہ 4 ارب روپے اس کے لیے مختص بھی کر دیے، وہ جو وہاں سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت نے بظاہر وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ لوگ وہاں سے نکلیں، اور ان کے لیے پیسے بھی الاٹ کر دیے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کوئی آپریشن ابھی ہم نے لانچ ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ تو سارے ملک والے ہیں، وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو کہتے ہیں، تو وہ تو سارے ملک میں ہو رہے ہیں. تو تیرا ویلی میں تو ایسا کوئی آپریشن نہیں تھا. تو یہ آپ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے. لیکن اس بیچ میں جو وہاں ہزاروں لوگ ہیں، کم سے کم سینکڑوں لوگ، ان میں کئی حاملہ خواتین ہیں، وہ اب اس سردی میں وہاں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ تو انسانی سفرنگز ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاق، کیونکہ دونوں وفاق ہے اور صوبائی حکومت ہے، انہوں نے دونوں نے اس سے فاصلہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ دونوں ذمہ دار ہیں. اس لیے دونوں ذمہ دار ہیں کہ وفاق کی حکومت جب کہتی ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن شہروں میں جہاں 2-3 آدمی 4 آدمی چھپے ہوتے ہیں ان کے خلاف آپریشن اور بات ہے. تیرا میں اگر وہ سینکڑوں لوگ مرچزن ہیں ان کے خلاف آپریشن پھر اور بات ہے. جہاں آپ ڈرون حملے کرتے ہیں، جہاں آپ لانگ رینج بگ گنز آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پھر وہ انٹیلیجنس بیسڈ اس کو نام آپ جو بھی دیں، لیکن پریکٹیکلی وہ تو ایک لارج اسکیل ملٹری آپریشن ہے. تو مرکزی حکومت کو یا سیکورٹی اسٹیٹ کو یہ بات ریکگنائز کرنی ہوگی اور کہنا ہوگا کہ ہاں یہ اس کی ہم کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی تماشے کر رہی ہے. کبھی وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا کام تو عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے، ہمیں تو ووٹ لوگوں نے اسی لیے دیا تھا اور کسی چیز کے لیے نہیں دیا تھا. لیکن بھائی آپ کے جو بھی مینڈیٹ ہے، لیکن یہ جو ابھی ہو رہا ہے، آپ صوبائی حکومت کے طور پہ اس سے کیسے الگ تلگ رہ سکتے ہیں، بے نیاز رہ سکتے ہیں، لا تعلق رہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو مرکزی حکومت جو ہے وہ ایک حکم دیتی ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی سیدھے مرکزی وفاقی حکومت کے افسر ہیں. پھر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر حد تک بھی دیکھیں نا، وہاں پہ آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے، کور ہیڈ کوارٹر ہے. ان کی طرف سے جب دباؤ آتا ہے تو افسر تو ظاہر ہے کہ کبھی ایک طرف لڑک جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف لڑک جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں اس میں ملوث ہیں. اور جو دیکھیں نا ہزاروں، اب دیکھیں ابھی 2 وزیروں نے کل پریس کانفرنس کی. اس سے شرمناک بات کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ 1880 میں انگریزوں کے گزٹیئر میں لکھا تھا کہ افریدی سردیوں میں پہاڑوں سے اتر جاتے ہیں اور گرمی میں واپس آتے ہیں. 144 سال پہلے، یا ہاں 144 سال پہلے، یہ 144 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 144 سال میں وقت جو ہے ساکت کھڑا ہے. اور ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے ڈرائیو کر کے خیبر پہ پہنچ کے ان لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے نکلے. آپ وزیر ہیں، آپ خود کو منتخب حکومت کہتے ہیں، اور آپ جانے بغیر یہاں سے انگریزوں کے وہ نکال کے ہمیں فتوے دے رہے ہیں. یعنی یہ ایک طرح سے کالونیل رول کا ایک طرح سے وہ جاری ہے، پرچار بھی کر رہے ہیں. ابھی تک جاری ہے. یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور اس کے جواب میں پھر ابھی چیف منسٹر نے کہا ہے کہ وہ 1 فروری کو جرگہ طلب کرے گا. طلب کیا ہے اس نے، بلکہ جمرود کا جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس میں وہ جرگہ ہوگا، تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ کو کس نے نکالا. تو ایک طرح سے ریفرینڈم ٹائپ کی چیز وہ کروائے گا. تو یہ تو افروز بھائی پھر کس نے نکالا؟ وہ تو گورنمنٹ نے چلو بیان دیے ہوں گے، لیکن آفیشیل نوٹیفیکیشن تو صوبائی حکومت کے تحت ایک ڈپٹی کمشنر نے نکالا. یعنی اس میں لکھا تھا نا پہلی دفعہ کہ وہ آپ نکلیں یہاں سے والنٹیریلی نکلیں. لیکن جو پہلی دفعہ لوگوں کو آفیشیلی کہا گیا ہے وہ تو صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. تو اب اگر آپ وہ کہتے بھی ہیں کہ فوج ذمہ دار ہے، تو فوج تو یہ بری ذمہ ہو جائے گی کہ ہم نے تو نہیں کہا. یہ تو اس کے ذمہ دار اصل میں کون ہے؟ جی، لیکن میں بس تھوڑا سا اشارتاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی صرف مقامی نہیں ہے. یہ جو افغانستان میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ پاکستان اور افغانستان کی درمیان جھڑپیں ہوئی پچھلے سال اکتوبر میں، اور ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ ایک طرح سے چین اور امریکہ کے درمیان اس علاقے میں اثر و نفوذ بڑھانے کی جو کشمکش ہے، یہ اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ یہاں پر رہا، فوجیں اس کی رہی افغانستان میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے یہاں پہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی حکومتوں کو، افغانستان میں طالبان کو اب تک پیسے دے رہے ہیں ہر ہفتے $40 ملین.
اور پاکستان کی حکومت کے بھی بڑے قریبی مراسم امریکہ سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہوگا، یہاں پہ ہماری رائے چلے گی۔ چین ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے اس علاقے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اور جگہ ہو نہ ہو یہاں تو ان کی بات مانی جائے گی۔ تو چین جو ہے وہ ایک جو امریکی انفلوئنس ہے اس کے مقابلے میں وہ چین پاکستان افغانستان کا ایک ٹریپاٹائٹ پروسیس، یعنی سے فریقی پروسیس انہوں نے چلایا تھا، اور وہ کاریڈورز میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کا ان کا پروگرام تھا۔ تو یہ جو اکتوبر میں لڑائی ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کے نتیجے میں وہ پروسیس ایک طرح سے وقتی طور پر تو صحیح لیکن رک گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک فریق کے اگر نقصان ہے دوسری فریق کا فائدہ ہے، اور ایسے میں لگتا ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے بھی لیکن فراز بھائی ایک لحاظ سے تو اس میں طالبان کا فائدہ یہ ہوا کہ طالبان افغانستان میں بہت غیر مقبول تھے، اس لڑائی کے بعد ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے اچھی خاصی۔ بالکل درست ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ پھر لوگ ایسی بات آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا پاکستان کی جہازوں نے کابل اور قندھار پہ بمباری کی، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو وہ جو پچھلے 45 سال کی لڑائی میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ریئیکشن تو ہوگا، یعنی اس طرح کے واقعات عام لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلتے، پھر وہ ایک طرح سے نقش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن یہ اسی طرح کا کھیل ہے کہ یہ بظاہر طالبان کے خلاف ہیں، لیکن طالبان کے ایک گروہ کو ہٹا کر دوسرے گروہ کو، اور دلچسپی کس گروہ کو، اس گروہ کو جو ٹی ٹی پی کا جو سرپرست گروہ ہے اس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو روکنے کے لیے یہ سب لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیچیدہ کھیل ہے بدقسمتی سے، جس میں عام لوگوں کو کنفیوز رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے پالیسیوں میں، جو بگ پاورز کے ایما پہ یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں سیکیورٹی اسٹیٹ کے نمائندے وہ کہتے ہیں اچھا یہ طالبان کون ہیں، اچھا یہ کہاں کیسے کابل میں، بھائی یہ میکسیکو، اس طرح ہمیں تاثر دیتے کہ یہ میکسیکو سے آئے ہیں یعنی یہاں دیکھیں افضل بھائی 80 کی دہائی میں افغانستان میں باقاعدہ مسلح جدوجہد پاکستان نے داخل کی، پاکستان آج تک اس پہ شرمندہ نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں طالبان بنائے گئے، پاکستان اس پہ بھی شرمندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خود اپنے ہاں ایک پورے کا پورا ایک جہادی کلچر اور شدت پسندی کی مشرف کے دور میں ایک پوری لہر چلی، اس پر بھی شرمندہ نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ کہ ہم کبھی شرمندہ ہوں گے یا ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں، ایسی تباہی ہوگی نا جی، دیکھیں عوام کی تباہی ہوگی نا۔ دیکھیں اب 13 سے ہزاروں لوگ نکلے ہیں، بچے بیچ میں بھوک سے مر گئے ہیں، سردی سے وفات پا گئے ہیں، تو بہت برے حالات ہیں۔ یعنی صحیح بات ہے، صحیح میں آپ کو بتاؤں، یعنی پشتونوں کے ساتھ جس طرح سے ان کو ایک پرائی جنگوں کا ایندھن بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، یہ ایسا جرم ہے پشتون عوام کے خلاف۔ حکومتیں جو بھی کہیں، جو بھی کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پشتونخوا کی ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آپ بات کریں، وہاں دیکھیں نا جو ہمارے پچھلے 3-4 سال میں لوگوں نے ٹیررزم کے خلاف بھی مظاہرے کیے اور فوجی آپریشنوں کے خلاف بھی مظاہرے کیے۔ یہ امن کے ابھار، پیس اپرائزنگز، ہر ضلع میں ایک کمیٹی بنی ہے اور لوگوں نے امن کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری پالیسی ہے اور ٹیررسٹزم ہے یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا ہم تو پچھلے ابھی یہ تو آپ کے ہاں پولیٹیکل چینج جو ابھی بہت نئی بات ہے، ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ خود پشتون ہی تو تھے، شہریار آفریدی بھی تھے، مراد سعید بھی تھے، یہی کھڑے ہو کے تو وہ فوجی آپریشن کی حمایت بھی کیا کرتے تھے، یہی تو جو لوگ پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے تھے ان کو غدار کرا رہے ہو۔ تو کیا پشتونوں کے اپنے اندر یہ ڈویژن ہے، کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ ڈویژن جو ہے وہ اصل میں چونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو تھی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ڈارلنگ تھی، سیکیورٹی اسٹیٹ کی نزدیک تھی، تو سیکیورٹی اسٹیٹ کا بیانیہ ان کا بیانیہ تھا۔ اب جب کہ وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے ساتھ ان کا اختلاف آ گیا ہے تو ان کا بیانیہ مختلف ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی بھی جو ایک گورنر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی پچھلے سال میں، اس میں بھی شریک ہوا تھا۔ چیف منسٹر کی کانفرنس میں تو میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے پتا رپورٹ ساری مل گئی تھی۔ دونوں میں یعنی ہمارے صوبے میں ایک پارٹی بھی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاؤں یعنی نون لیگ کا ایک ذمہ دار آدمی جو گورنر ہاؤس کی میٹنگ تھی اس میں بیٹھا تھا، اور گورنر نے اس کو آخر میں موقع دیا کہ وہ بات کرے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مرکزی حکومت پر تنقید ہوگی تو یہ اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یعنی گریشیسلی ان کو موقع دیا، لیکن اس نے بھی کہا کہ نہیں، صوبے میں یہ پالیسیاں غلط پالیسیاں ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کتنی یعنی صوبے میں بد اعتمادی ہے ان پالیسیوں کے بارے میں۔ تو اس بد اعتمادی کو دور کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔
لیکن اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ انگیج کریں گے نا، آپ بات کریں گے اور لوگوں کی بات سنیں گے اور تنقید سنیں گے، اور آپ خود بھی آپ کو تنقید کرنی چاہیے، ماننی چاہیے. اس میں کیا تنقید تو مانا تو بہادری کی بات ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. یہ تو صرف راجواڑوں کے جو راجا ہوتے ہیں نا وہ گھبراتے ہیں تنقید سے اور تنقید کی ماننے سے. اچھا، ایک اور چیز کہ ابھی تیرہ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سہیل آفریدی وہ پورے ملک میں وہ عمران کی رہائی کے لیے اس میں تو کیا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ایک دیکھیں نا، ہیومن سفرنگز تو ہے نا. یہ میں کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا کہ کئی حاملہ خواتین تھیں، ان کے بچے اس طرح سے باہر پیدا ہوئے کہ ان کو باقاعدہ کسی ہاسپٹل تک کوئی ایکسیس نہیں ہے. تو اگر یہ ہیومن سفرنگز ہیں، آپ نے بتایا بچے مر گئے ہیں سردی میں، تو جو پرائم ذمہ داری ہے وہ تو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی تیسری حکومت، یعنی 10 سال تو رہے ہیں، یہ 5 سال اور جو شروع ہے، یہ اٹ ہیز بین اے بگ ڈیزاسٹر فار پختونخوا پروونس. اس میں شک نہیں ہے. انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی لوگوں کی، کوئی ترقی صوبے نے نہیں کی. صوبہ پیچھے چلا گیا ہے بہت ساری چیزوں میں. لیکن کاروبار افضل بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو پبلک ووٹ دے رہی ہے. ان کا تو کہنا ہے کہ پختونخوا کی تو تاریخ میں کسی کو 3 دفعہ ووٹ نہیں ملا، ہمیں تو 3 دفعہ ووٹ ملا ہے. ہمیں پوری کی پوری پختون عوام کی نمائندگی. اور وہ تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا سڑکیں بنانے کا، پل بنانے کا یا اسکول بنانے کا. ہمیں تو مینڈیٹ ملا عمران خان کا. تو اگر عوام یہ چاہتے ہیں، اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں اسکول نہیں چاہیے، ہمیں ہسپتال نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان چاہیے، تو عوام کی رائے نہیں ہے پھر. عوام کی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اسی پارٹی کو پنجاب میں ووٹ جیتنے سے، الیکشن جیتنے سے روکا، یہ تو اب بات بالکل واضح ہے. جی 2018 کا الیکشن بھی انتخابی ڈکیتی تھی، 2024 کا الیکشن اس سے بھی بڑی ڈکیتی تھی. تو یہ ڈکیتیاں جو ڈالی ان کی بھی وہ دیکھیں نا. اصل میں پھر ایک اور بھی ہے پہلو کہ یہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے وہ طالبان کو کبھی خطرہ نہیں سمجھتی. اصل خطرہ ان کے خیال میں پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو رائٹس کی بات کرتے ہیں، اٹانومی کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو مسئلہ وہ ہے. یہ طالبان تو مسئلہ نہیں ہے. طالبان کو فتووں سے قائل کر لیں گے، نہیں ہوگا تو بمبارے کر کے ان کے یہ خیال ہے کہ نمٹ لیں گے. تو لیکن دیکھیں نا، اب اس طرح کی پرائرٹیز میں آپ ٹھیک فیصلے کیسے کریں گے؟ صحیح سمت میں کیسے آپ جا سکیں گے جب آپ اس قدر مس گائیڈڈ پالیسیز کو فالو کریں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ان ساری چیزوں کی کا علاج جو ہوتا ہے، سیاسی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، بات کریں، بیٹھیں، بات کریں اور ایک دوسرے کی بات سنیں کھلے دل سے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں اور ایک نیا آغاز کریں. اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کوئی معجزے تو نہیں ہو سکتے نا. یہ تو انسانوں کو خود ٹھیک کرنا ہوگا نا. اچھا افضل بھائی، آخر میں اس وقت تو پروپیگنڈا ٹولز ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے. فوج تو خیر ایک عرصے سے فوج کا تو پروپیگنڈا ایک نیٹ ورک چلتا ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کا بھی ایک پروپیگنڈا ایک پورا اسٹرکچر ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا وارفیئر ہے، اس میں جو نوجوان لوگ ہیں وہ براہ راست اس پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو ریلز بن رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور وہ سلو موشن میں چل رہے ہیں، کبھی کسی میں ہم دیکھتے ہیں کچھ جرنیل سلو موشن چل رہا ہوتا ہے اور کسی میں کوئی سیاستدان چل رہا. تو اس میں ایک نوجوان کیسے ریشنلائز کرے پولیٹیکل سچویشن کو، کیسے بہتر فیصلہ کرے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا فوج ہو یا محکمے ہوں، ان پر کم سے کم کوشچننگ رکھی جائے. یہ آپ نے بہت اہم بات اٹھائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ان کو حب الوطنی کے نام پہ گمراہ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی ان کو عشق عمران خان کے نام پہ استعمال کرتی ہے. ایک تو دونوں سے ان کو یعنی ریشنلی دینا چاہیے، دونوں کی باتوں کو ریشنلی دیکھنا چاہیے. جو ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ان کے گروپس ہیں، ان سے بھی آدمی سوچے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان دیکھیں نا، اور مسئلے تو آپ چھوڑ دیں، صرف یہ انوائرمنٹل کرائسس آپ دیکھ لیں. یعنی انوائرمنٹل کرائسس کے لحاظ سے اگر دیکھیں نا تو پاکستان، افغانستان اور یہ جو ملک یہ فیل سٹیٹس ہیں. کیوں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس بڑا، کلائمیٹ چینج کا کرائسس بڑا، تو یہاں کیا رہے گا؟ ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جنگل کٹ رہے ہیں. گلیشیئرز کے بغیر دریا کہاں سے آئیں گے؟ اور دریا آئیں گے تو یہ آبادیاں کیسے ہوں گی؟ دنیا کے نقشے پہ آج بھی بہت شہروں کے نام ہیں نقشوں، پرانے نقشوں میں، جو اب نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ وہاں زندگی ختم ہو گئی تھی. تو یہ میڈیا بجائے اس کے کہ ان مسئلوں پہ فوکس کریں، یہی پروپیگنڈا اگر وہ کرتے، لوگوں کو شعور دلاتے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن آپ کا مسئلہ ہے، اور جو
इंसानी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, वो आपका मसला है। उसके बजाय आप लगे हुए हैं ऐसे गुमराहकुन प्रोपेगेंडों में और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये जज्बाती बातें कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इनको भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि ये आखिर में ये तो खुदकुशी का रास्ता है। और एक भी तरह से आपकी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है। आपने पाकिस्तान के आला ऐवान भी देखे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला, कम से कम मैं या मेरी जनरेशन ये देखती है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डायलॉग, एक सीरियस पॉलिटिकल डायलॉग वो मौजूद नहीं रहा। वो सीरियस पॉलिटिकल डायलॉग मौजूद ना होने की वजह फौज भी है, यहाँ सियासी एक पूरा जो एक मंजरनामा रहा है वो भी है, फौज की इंटरवेंशन भी है, वहां पर अदालती एक मसला भी रहा है। एक सीरियस पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कैसे किया जाए जहां पर लोग सीरियस बात करें। ये जो हुब्बुल वतनी के नारे और गद्दारी के नारे और ये फैक्ट्रियां और फलां इश्क इमरान और इश्क नवाज शरीफ इससे बाहर निकल के वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करें और उस मुल्क को मजमूई तौर पर आगे कैसे बढ़ाएं, वो पॉलिटिकल डायलॉग कैसे आए। बिल्कुल, मुझे एक शेर याद आया जो आप बात कर रहे थे। बहुत पुराना शेर है लेकिन मुझे बहुत पसंद रहा है। मैंने कई बार अपने उसको कोट किया है कि हर चारागर को चारागरी से परहेज था। वाह, हर चारागर को चारागरी से परहेज था, वरना हमारे दर्द बहुत लादवा न थे। क्या बात है, वाह वाह। अर्थ ये है कि डायलॉग शुरू करने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है ना। और खुले दिल से देखिए ना, मैंने अर्ज किया कि गलत पॉलिसियों का इतराफ किए बगैर करेक्शन कैसे हो सकती है। मैंने जैसे कि ना, यानी चीन की मिसाल में जैसे कोई बड़ा मुल्क है और माओ जेतुंग उसका सबसे बड़ा लीडर था, वो कहते हैं कि उसने गलत पॉलिसी अपनाई, कल्चरल रेवोल्यूशन। ये जो अभी चीन का सदर है, ये इसको और इसके खानदान को भी देहातों में भेजा गया है, इनको बुरे हालात, लेकिन एक वो गलतियों से सीखते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं। और यही डेमोक्रेसी में यही होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ये कहने को तैयार नहीं है। देखिए ना, अफगानिस्तान में आप एक और हुकूमतें बदलने का प्रोग्राम जो आप जारी रखे हुए हैं और पराई जंगें यहाँ पर लड़वा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के नतीजे में जो पॉलिसियां बनेंगी, मुझे यकीन है कि उसमें एक वे आउट मुल्क को मिल जाएगा। अच्छा, अब आखिर में ये बता दें, हम अभी देख रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई अब वो पार्लियामान के वो एक ऑपोजिशन लीडर भी बन गए हैं। इससे पहले वो तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर की वो भी चला रहे थे। माज़ी में हमने देखा कि वो कह रहे थे कि मैं तालिबान का तर्जुमान भी हूँ, वज़ीर ख़ारिजा भी हूँ, उन्होंने ये भी एक दफ़ा। तो हम जो पाकिस्तान में जो दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाने वाले लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में एक गैर दस्तूरी हुकूमत की हिमायत कैसे कर सकते हैं? ये मेरी तो समझ में ये नहीं आ सकती बात। यानी अगर आप जमहूरी आदमी हैं, तो आप फिर दुनिया के हर इलाके के लिए जमहूरी होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने घर में जमहूरी हों और आप कहें कि पड़ोस वाले घर में तो अमरीयत ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स है जिसकी पूरी ज़िंदगी हम ज़ाहिर देखते हैं, महमूद खान अचकज़ई ने हमेशा दस्तूर की बालादस्ती की बात की है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की है। लेकिन साथ ही वो एक दूसरी तरफ वो, तो ये क्या है मामला? ये आखिर में बस आखिरी 2 ये मिनट। ये दुख की बात है। यानी हम तो समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो एक तरह से एक डिमोलिशन स्क्वाड है जो मुल्कों पे अनलीश किया जाता है, और उससे वो स्टेट भी टूट जाती है और माशरे भी टूट जाते हैं। लेकिन पहली बात है, आधी औरतों को आप निकालेंगे, ये क्या है? ये क्या इंसानी जिंदगी 21वीं सदी में ये कैसे हो सकता है? तो इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से सियासतदान, बहुत सारे सियासतदान इस सिलसिले में थक गए हैं। उनका ये ख्याल है कि सिक्योरिटी स्टेट जो पाकिस्तान की है वो उनको हर कीमत पे रखे हुए है। तो इफ़ यू कांट फाइट देम यू जॉइन देम वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, सो कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। तो अपॉर्चुनिज्म को प्रैग्मेटिज्म में फिर फासला कम रह जाता है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है सियासतदानों की तरफ से। अगर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप आईनी निज़ाम के हक में हैं, तो फिर कैसे गैर आईनी निज़ाम का हवाला दे सकते हैं या उसकी तारीफ कर सकते हैं या उसके कायल हो सकते हैं। क्योंकि ये तो इस तरह नहीं हो सकता कि एक मुल्क में आपके पड़ोस में एक बात होगी और यहाँ पे एक बात होगी। देखिए ना, ये टीडीपी वाले वहाँ पे वजीरिस्तान में वो लड़कियों के स्कूलों पे हमले कर रहे हैं। यानी उनका वो वही प्रोग्राम है यहाँ के लिए भी जो अफगानिस्तान में उन्होंने किया था। तो अगर वो खुदा न खास्ता वहाँ चल जाता है तो यहाँ भी उसका फिर नतीजा यही होगा। तो जाहिर है कि हम में से कौन लोग, यानी फिर खुदा न खास्ता ये जो हमारे सियासतदान है इनके घरों तक की बात आ जाए तो फिर क्या ये कबूल कर लेंगे? तो जरा थोड़ी सी दूरंदेशी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा सब्र और हौसला दिखाना चाहिए। ऐसी यानी रिट्रीट नहीं करनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग का। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अफरासियाब खटक से। सीनियर एक पॉलिटिशियन हैं, सेनेटर रहे हैं, पाकिस्तान के आला ऐवानों में उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती रही है, और वो पश्तून अवाम और पश्तून सफरिंग, उन पर एक बहुत मौअस्सर आवाज़ रहे हैं। आपकी आपके सवालात या आपकी गुफ्तगू, वो मैंने उन तक पहुँचाई, और उन्होंने जो कहा वो आप तक पहुँचाया। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जो आपके आपके शुकूक और शुबहात थे तीरा वैली के हवाले से, जो अबहाम थे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आदाब।